امانت میں خیانت، کم ناپ تول، رشوت اور حرام مال، ان سب کی سزا دنیا و آخرت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت یہ بہت بڑا گناہ اور حرام کام ہے، اور چوری کی طرح یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک بات پائی گئی، یہاں تک کہ اس سے توبہ کر لے۔ نمبر 1، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے۔ نمبر 4، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ مسائل و فوائد۔ واضح رہے کہ جس طرح روپیوں، پیسوں اور مال و سامان کی امانتوں میں خیانت حرام ہے، اسی طرح باتوں، کاموں اور عہدوں کی امانتوں میں بھی خیانت حرام ہے۔ مثلا کسی نے آپ سے اپنے راز کی بات کہہ دی اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات امانت ہے، کسی سے مت کہیے گا، اور وہ بات آپ نے کسی سے کہہ دی تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اسی طرح کسی نے آپ کو مزدور رکھ کر کوئی کام سپرد کر دیا مگر آپ نے قصداً اس کام کو بگاڑ دیا یا کم کام کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی نگرانی رکھے اور ان کی خبر گیری کرتا رہے اور عدل و انصاف قائم رکھے۔ اگر اس نے اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اسی طرح رات میں میاں بیوی جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں، اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے ان باتوں کو دوسرے لوگوں سے کہہ دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ غرض مزدور، کاریگر، ملازم وغیرہ جو کام ان لوگوں کو سونپا گیا ہے وہ ان کاموں کے امین ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے کام اور ڈیوٹی کی پوری کرنے میں کمی یا کوتاہی کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ یاد رکھو کہ ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام ہے اور ہر خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہر مسلمان کو ہر قسم کی خیانتوں سے بچنا ایمان کی سلامتی اور جہنم سے نجات پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کم ناپ تول۔ سامان اور سودا لیتے دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا ایک قسم کی چوری اور خیانت ہے جو حرام اور سخت گناہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ کم تولنے والوں کو خرابی ہے۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا کہ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اسی طرح احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم ناپ تول کی ممانت اور مذمت بار بار فرمائی ہے اور ناپ تول پورا دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام پر لگائے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کچھ امتی ہلاک ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ تم سے پہلے کچھ امتوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی تو ان پر خدا عز و جل کا عذاب آ گیا اور ان کو عذاب الہی عز و جل نے ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا تم لوگ ناپ تول کرنے میں ہرگز کبھی کمی نہ کرنا ورنہ تمہارے لیے بھی عذاب الہی سے ہلاکت کا خطرہ ہے۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے جو مزدوری لے کر تولتا تھا فرمایا کہ یعنی وزن کرو اور کچھ بڑھا کر تولو، کم نہ تولو۔ مسائل و فوائد۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں ہونی چاہیے
کہ یہ چوری اور بدترین خیانت اور دھوکہ بازی ہے جو حرام و گناہ ہے اور تجارت کی برکت کو برباد کرنے والا کام ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ وہ جہنم کے خطرات سے محفوظ رہے۔ رشوت لینا دینا اور دونوں کے درمیان دلالی کرنا حرام و گناہ ہے۔ قرآن میں رشوت کو سحت یعنی مال حرام کہا گیا ہے اور حدیثوں میں اس کی شدید ممانعت آئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے ان دونوں کے درمیان دلالی کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حرام کے دروازے ایسے ہیں کہ لوگ ان دونوں دروازوں سے کھاتے ہیں، ایک رشوت، دوسرے زانیہ کی کمائی۔ مسائل و فوائد۔ الحاصل رشوت کا مال حرام ہے اور رشوت لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی مسلمان کا کوئی حق مارا جاتا ہو اور رشوت دینے سے وہ حق مل جاتا ہو اور رشوت دینے کے بغیر وہ حق نہ مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے، مگر رشوت لینا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ مال حرام۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ مال حلال ہی استعمال کرے اور مال حرام سے بچتا رہے۔ چنانچہ خداوند کریم عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس بارے میں مدرجہ ذیل چند حدیثیں بھی پڑھ لیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر اس کو صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بنے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام غذا سے بنا ہوگا، اور ہر وہ گوشت جو حرام غذا سے بنا ہو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ اپنی کمائی لا کر میرے باپ کو دیتا تھا اور آپ اس کی کمائی کھاتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور میرے والد نے اس کو کھا لیا۔ پھر اس غلام نے خود ہی پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی جو آپ نے کھا لی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے دریافت کیا کہ تم ہی بتاؤ وہ کیا چیز تھی؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کاہن بن کر ایک شخص کو غیب کی خبر بتائی تھی، حالانکہ میں کہانت کے فن کو نہیں جانتا تھا، میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا۔ اب اس نے مجھ سے ملاقات کی اور اسی کہانت کے معاوضہ میں اس نے مجھے وہ چیز دی تھی جو آپ نے کھا لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حلق میں انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا سب کہہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کسی کپڑے کو 10 درہم میں خریدے اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس آدمی کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال کر یہ فرمایا کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنا ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سودا بیچنے میں بکثرت قسم کھانے سے بچتے رہو، کیونکہ قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شدت غضب سے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور
ان کو بہت ہی سخت اور دردناک عذاب دے گا۔ نمبر 1 ٹخنوں سے نیچے تہمت یا پاجامہ لٹکانے والا۔ نمبر 2 احسان جتلانے والا۔ نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا۔ مسائل و فوائد۔ حرام ذریعوں سے کمائے ہوئے مالوں کو کھانا پینا پہننا یا کسی اور کام میں استعمال کرنا حرام و گناہ ہے، اور اس کی سزا دنیا میں مال کی قلت و ذلت اور بے برکتی ہے، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب عظیم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔